شان ہے جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے۔ 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنے۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیسے اسلام قبول ہوا ان کا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے، میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا۔ مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا۔ زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔
یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے، سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یہ چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھنی ہے، بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے، یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، تو 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا۔ اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کو انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی تاری ہو گئے، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something any unusual thing وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے، ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ گئے، جا کر پوچھا، ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا نور۔ سبحان اللہ۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش
قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تو قرآن پاک کی کیا بات ہے۔ اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے، انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے، وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے، جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے۔ ذرا سنیے گا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے۔ دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے نا، دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں، فرمایا جہالت، شک، شرک، نفاق، برے عقیدے، برے اخلاق، حسد، کینہ، ہوس، دنیا کی حرص، عداوت، یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شراب پینا جب جیسے شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا۔ آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے الم یأمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے، دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی الم یأمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی۔ ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے، بس یہ کہتا جا رہا تھا، وہ غار سے نکل گیا۔ بزرگ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھو اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا، آگے بہت بڑا دریا آ گیا، مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا، بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا امپیکٹ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے، شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں، پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ایکسنس، اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا، جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں، سورت پر پہنچتے ہیں، جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں۔ اے میرے پیارے صاحبو، یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے، اب ذرا یہ سنیے گا۔ قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، خود نبی پاک علیہ السلام کا معمول کیا تھا، سنیے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता तो आप अलैहिस्सलाम मुअव्वज़ात यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उस पर दम किया करते थे। तो मैं आप सबको मशवरा देता हूं, रोज सुबह अपने घर से जब निकलें या फजर की नमाज पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने हाथ पर दम करें और पूरे जिस्म पर फेर लें। अपने बच्चों पर स्कूल जाने से पहले दम करें, मदरसे में जाने से पहले दम करें। ये गोया उनका एक हिसार है, रात को सोते वक्त ये अमल कर लें। ये खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमल है। ये इंशाअल्लाह बलाओं से मुसीबतों से आपकी हिफाजत भी करेगा और ये बीमारियों को भी दूर करेगा। एक मरतबा एक सहाबी ने बिच्छू काटने पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह पाक ने उस मरीज को शिफा अता फरमा दी। एक सहाबी के कबीले में एक पागल शख्स था जिसको लोग जंजीरों से बांध कर रखते थे। सहाबी रसूल ने 3 दिन सुबह शाम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह पाक ने उसे पागलपन से शिफा अता फरमाई। अल्लाह के कलाम में कमाल है। हम काश अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करें और इसकी बरकतें लूटें। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैसर रोम के बादशाह ने खत लिखा, मेरे सर में दर्द है और दायमी दर्द है, ठीक ही नहीं होता है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको एक टोपी भेज दी। अच्छा, कमाल ये था, जब वो टोपी पहनता दर्द खत्म हो जाता, जैसी टोपी उतारता दर्द फिर शुरू हो जाता। उस बादशाह ने कहा, है क्या इस टोपी में? जब उस टोपी को खोला गया तो उस टोपी में एक कागज मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। हजरत उमर ने लिख के भेजा था। तो इससे ये भी पता चला कि तावीज़ात जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है कि उन तावीज़ात में अल्लाह का नाम हो, उसमें कुरानी आयात हो। बाज़ औक़ात माद अल्लाह जादू और इस तरह की चीजें, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कुरानी आयात अल्लाह के नाम पाकीज़ा नामों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतें मिलती हैं और ये सहाबाए किराम और हमारे बुजुर्गों के तरीके से साबित है। अब आखिर में मैं चाहूंगा, मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो इंशाअल्लाह आपको काम आएगी कि कुरान करीम की किन किन सूरतों से किन किन चीजों से फायदा होता है, आपके कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आपकी कौन सी बीमारियां हल हो सकती हैं। घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हम बाजों का टेंशन में होते हैं कि यार इसका कोई वजीफा मिल जाए, कोई दम मिल जाए। तो डायरेक्टली कुरान करीम जो है किन किन चीजों पर इंशाअल्लाह इंपैक्ट डालेगा और आपको फायदा होगा, आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर लें। अब सुनते हैं, उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में और अपने तजर्बे से कुरानी सूरतों की अलग अलग तासीरें बयान की हैं। अब सुनते जाइए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल हो जाती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरतुल कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर यानी पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो मरने के करीब हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से इंशाअल्लाह ईमान पर मौत नसीब होगी। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, कई लोग होते हैं जिनकी फसलें होती हैं, बाग होते हैं, तो उसके बारे में फरमाया कि सूरह काफ पढ़ने से बाग में फलों की कसरत होती है। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरतुल मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरतुल मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं उनके लिए सुनिए, सूरतुल मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़े कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। मरीज के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द में आराम मिलेगा। सूरह लैल, मिर्गी के दौरे पड़ते कुछ लोगों को, तो सूरह लैल पढ़कर मिर्गी के मरीज के कान में दम करने से फायदा होता है। सूरह रहमान लिखकर पीना पिल्ली यानी स्प्लीन के मर्ज में मुफीद है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने की बरकत से जान निकलने की तकलीफ नहीं होती है। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह जिस माल पर पढ़कर दम कर दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक व किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरतुल अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। बुजुर्ग बैठे होंगे, जोड़ों में दर्द होता है तो सूरह अलक पढ़ें तो इंशाअल्लाह जोड़ों के दर्द का इलाज है। जो कोई सुबह शाम सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर पढ़े, अल्लाह करीम उसकी इज्जत बढ़ा देगा। बर्स और यरकान, ये भी बड़े मर्ज हैं। फरमाया सूरह बय्यिना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम कर दें, ये बड़ा मुफीद है। सूरह क़ारिआ पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। जिस पर कर्ज हो गौर से सुन ले, सूरह तकासुर 300 बार पढ़ ले तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाएगा। सूरह असर पढ़ने से गम दूर होता है। फरमाया कोई दुश्मन का खौफ हो, सूरह कुरैश पढ़े तो उससे इंशाअल्लाह
انشاءاللہ جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن، حاسدین اور شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کا کلام۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے علاج کیجئے، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے دلوں کی کیفیت کو بدلیے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن، بہت خوبصورت تفسیر قرآن آپ کو ریکمنڈ کر دیتا ہوں۔ اس تفسیر قرآن کا نام ہے صراط الجنان، یہ بہت آسان اردو میں موجود ہے، اس کو بھی چاہیں تو dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے، اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا۔ پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنا۔